یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سا کلر جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہمارے رائس کے ساتھ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کوک اینڈ ڈیزائنر۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رینبو رائس کی ایک زبردست سی ریسیپی شیئر کروں گی جس کو آپ متنجن بھی کہتے ہیں۔ چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے جو چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ہیں، رائس ہیں، یہ میں نے 1 گلاس لیے ہیں رائس، اور 1 گلاس ہی میں نے چینی لی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کوکونٹ ہے، گری ہے، اس کو کاٹ لیں، اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں، اور یہ آلمنڈس بادام میں نے کچھ لیے ہیں، ان کو میں نے اس طرح سلیٹس میں کاٹ لیا ہے، اور ان کو میں نے بوائل کر کے پانی میں اور اس کا چھلکا ریموو کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ الائچی چاہیے ہوگی یعنی کہ کارڈیمم۔ اس کے علاوہ جی آپ لوگوں کو یہ کچھ لونگ چاہیے ہوں گے 5-6۔ اس کے علاوہ یہ ایک بادیان کا پھول ہے، اور یہ کلر ہے، یہاں پہ میں نے بلو، پنک، ریڈ، گرین، یلو یہ اور زردہ رنگ لیا ہے، اور اس کے علاوہ ½ کپ آپ کو جو ہے وہ گھی چاہیے ہوگا۔ آپ دیسی گھی یوز کر لیں یا کوئی بھی گھی یوز کر لیں، یا آپ آئل یوز کرتے ہیں تو آپ آئل یوز کر لیں، ویسے رائس جو ہے وہ گھی میں زیادہ بیسٹ بنتے ہیں۔ چلیں ریسیپی کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ جو ہے ایک دیگچی لی ہے، اس میں میں نے پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ جتنے آپ کے چاول ہیں اس سے زیادہ آپ نے پانی لینا ہے تاکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ اچھے سے بوائل ہو جائیں، اور اسی پانی میں جو ہم یہ بادیان کے پھول ڈالیں گے، اور یہ جو لونگ تھے یہ ڈالیں گے، اور 1 چمچ ہم اس میں اتنا بھر کے نہیں بس کم سالٹ ڈالیں گے، جس سے چاول جو ہیں وہ آپ کے رائس اچھے سے بنیں گے۔ اس کو ایک بوائل آنے تک دیکھتے ہیں، ملتے ہیں بوائل آنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیں جی آپ ہمارے پانی کو جو ہے وہ بوائل کتنے اچھے طریقے سے آ گیا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ جو ہے ہم اپنے رائس کو ایڈ کر دیں گے۔ رائس کو ایڈ کرنے کے بعد بس آپ نے ایک دفعہ سے یہ مکس کر لینا ہے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہ ہو۔ رائس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں بس ایک ایسے چمچ چلانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو 4 سے 5 منٹ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے جو رائس ہیں وہ 60 to 70% جو ہیں وہ کک ہو جائیں۔ پورے آپ نے 100/100 کک نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اب ملتے ہیں 4 to 5 منٹ کے بعد۔ یہ دیکھیں جی یہ 4 سے 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم اپنے رائس کو چیک کریں گے۔ دیکھیں کتنے زبردست میرے لمبے لمبے رائس، یہ میں نے پرانے چاول لیے تھے، اور میٹھے چاول بنانے کے لیے ہمیشہ پرانے اور چاول چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ اب ہم اس کے نیچے جو ہے چولہے کو آف کر دیں گے، اور ان چاولوں کو ڈرین کر لیں گے، نیچے ان کا پانی کو نچوڑ لیں گے۔ اس کے نیچے چولہا آن کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اندر یہ گھی کو ایڈ کریں گے۔ آپ چاہیں تو دیسی گھی یوز کر سکتے ہیں، میں نے یہ دوسرا ہی لیا ہے۔ یہ دیکھیں گے آئل بالکل اچھے طریقے سے جو ہے وہ گھی جو ہے وہ میلٹ ہو گیا ہے اور آئل بن گیا۔ اب ہم اس میں یہ الائچی کو ایڈ کریں گے۔ جی الائچی کو کٹ کرانے کے بعد یہ جو ہم نے رائس بوائل کیے تھے اس کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ بہت پیار سے اپنا چمچ چلانا ہے تاکہ جو رائس ہیں وہ ٹوٹے نہ۔ اس کو مکس کرنے کے بعد یہ جو ہماری شوگر تھی، یہ 1 گلاس رائس تھے اور 1 گلاس ہی ہم نے شوگر ایڈ کرنی ہے۔ شوگر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے۔ اس میں کوئی پانی وغیرہ آپ نے نہیں ڈالنا، یہ چینی کے پانی سے ہی جو ہمارے چاول ہیں جو تھوڑے رہ گئے تھے وہ کک ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی جو شوگر ہے، میں نے جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ شوگر جو ہے وہ پانی چھوڑے گی، یہ دیکھیں جی پانی چھوڑ رہی ہے شوگر۔ اب جب تک یہ تھوڑا ڈرائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تب تک کے لیے ہم اس کو تھوڑا دم پہ رکھتے ہیں
اس کے بعد ہم اس میں کلر ایڈ کر دیں گے، لیکن ابھی ہم جو ہے یہ جو ہمارے ڈرائی فروٹ سے یہ ڈال دیں گے. بادام میں تھوڑے سے ایڈ کریں گے، تھوڑے سے گارنشنگ کے لیے رکھ لیں گے. یہ اس میں گری کو ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی گارنشنگ کے لیے رکھ دیں گے. اس کو تھوڑا سا کر دیں گے تاکہ جو تھوڑی سی مٹھاس ہے وہ ان کے اندر بھی چلے جائے اور یہ تھوڑے سے کک ہو جائیں اور ان کا اچھا سا ٹیسٹ نکل آئے. اب اس کو کور کر کے 2 سے 3 منٹ کے لیے دم پر رکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی، ابھی اس میں پانی ہے، ابھی ہم اس میں کلر ایڈ نہیں کریں گے. یہ 2 سے 3 منٹ بعد میں نے اس کو چیک کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں رائس کتنے کھلے کھلے سے بنے ہیں. ابھی اس کو کور کر کے مزید 3 to 4 منٹس تک ہم اس کو پکائیں گے. اسی دوران آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. تھینکس. ہاں جی، یہ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارا جو ہے وہ میٹھا جو سیرا تھا وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈرین مطلب بالکل خشک ہو گیا. اور اب ہم اس کے اندر کلرز کو ایڈ کریں گے. یہ جو ہمارے پاس بچے ہوئے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے. جی، کلر ڈالنے کے بعد آپ نے کلرز کے اوپر یہ دیسی گھی کو تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے. اس سے یہ ہے کہ کلر بہت خوبصورت کھل کے آتا ہے. بالکل یہ دیکھیں جی، ہلکا سا اس میں کرنا ہے. اور بعد میں دیسی گھی ڈالنے کا یہ ہوگا کہ یہ جو سارے چاولوں میں سے آپ کے رائس ہیں ان میں سے ایسے لگے گا جو آپ نے فل کوک جو ہے دیسی گھی میں کیا ہے اور بالکل دیگ والی ٹیسٹ آئے گی، خوشبو آئے گی. اب ہم نے ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو دم پہ رکھ دیں گے کوئی 5 منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارے کلر ہیں یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں. ہاں جی، یہ دیکھیں جی، میں نے اس کو خشک جو رومال ہے اس کے ساتھ دم وہ اس کے ڈھکن کو جو ہے وہ کور کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے نیچے میں نے وہ توا رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے یہ نیچے سے لگے نہ، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے بالکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ. یہ دیکھیں جی، یہ جو 5 to 10 منٹس ہو گئے ہیں اس کو دم پہ رکھے ہوئے. اب میں اس کو اوپن کروں گی. یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت زبردست ہے ہمارا جو ہے وہ کلر سیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سا کلر جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ہمارے رائس کے ساتھ. یہ دیکھیں جی کتنے زبردست ہمارے رینبو رائس بن کے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں. کتنے خوبصورت اس میں کلر آئے ہیں. آپ چاہیں تو اس میں کوئی کھویا ڈال سکتے ہیں، برفی ڈال سکتے ہیں، گلاب جامن، رسگلہ، جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس کو مزید اس کو ڈال کے اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور آپ مجھے DM بھی کر سکتے ہیں. کوک اینڈ ڈیزائنر کے نام سے میرا انسٹا پہ پیج ہے، آپ اس کے اوپر مجھے DM کر سکتے ہیں. اگر آپ کو مزید ریسیپیز سیکھنی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور میرے چینل کوک اینڈ ڈیزائنر کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.